تیری حیثیت کیا ہے، کیا بدی اور کیا بدی کا شوربہ. جو شخص دور حاضر کے علماء کا گستاخ ہے، وہ شخص جو ائمہ اور محدثین کا گستاخ ہے، وہ شخص جو صحابہ کرام کا گستاخ ہے، وہ شخص جس کی زبان بے ادبی سے شان رسالت بھی محفوظ نہیں. حضرات گرامی قدر، آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کی سب سے اعلیٰ، دنیا کی سب سے مقدس ہستیاں ہیں. انبیاء علیہم السلام کی جماعت کے بعد بعض لوگ ان کے خلاف دریدہ دہنیوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، سوء ادب کا اظہار کرتے رہتے ہیں. انہی لوگوں میں سے جہلم سے تعلق رکھنے والا ایک بدنام زمانہ انسان مرزا علی الجہلمی بھی ہے. حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے یہ بات موجود ہے کہ میں عمومی اعتبار سے اپنے ملکی معاملات یا دیگر دینی معاملات کے اندر اکثر و بیشتر اپنی آراء کا اظہار کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ سٹنٹ باز قسم کے لوگ جو اخلاقیات کی کسی بھی اعتبار سے پاسداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جھوٹی شہرت کو کمانے کے لیے انسانوں کے پر ہاں جھوٹے الزامات لگاتے رہتے ہیں. مرزا جہلمی کو اس بات کے اوپر اعتراض ہے کہ اس محرم الحرام کے اندر اس کے بارے میں ہم دو بھائیوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات کی ہے. علی بھائی، آج کا آخری سوال ہے. اسی محرم الحرام 1442 ہجری میں لاہور سے تعلق رکھنے والے اہل حدیث مکتب فکر کے دو ذمہ دار علماء جو آپس میں بھائی بھی ہیں، آپ کے خلاف جھوٹا پراپوگنڈا کرنے میں مصروف عمل ہیں، حتیٰ کہ آپ کی ویڈیوز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کر اپلوڈ کر کے عوام الناس کو آپ کے خلاف مشتعل کر رہے ہیں. آپ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ دونوں جو ننگے سر والے بھائی جان ہیں، انہوں نے جو یہ طریقہ کچھ عرصے سے اڈاپٹ کیا ہے، جسے میں کہتا ہوں کہ یہ اہل حدیث مکتب فکر کی میت کے اوپر نوحہ کر رہے ہیں اپنے اس فرقے کی. یہ نوحہ ہے نا. اس طریقے سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو کاٹنا اور عوام الناس کو مشتعل کرنا، یہ وہی حربہ ہے جو کافی عرصہ تک ان کے ساتھ باقی مکتب فکر کے لوگ کرتے رہے ہیں، اور آج انہوں نے یہی حرکتیں ہمارے ساتھ شروع کر دی ہیں. تو کسی خاص حد تک تو ہم برداشت کریں گے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ میرے پاس تو کوئی کرائے کے گنڈے نہیں ہیں کہ ان کو سبق سکھائیں، نہ میرا اس طرح کا کوئی شغف ہے. پھر جوڈیشری کا راستہ تو ہمارے لیے کھلا ہے. بھائی حافظ شامل آئی ظہیر کئی مرتبہ اس کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے ہیں. ان کے آپس کے اندر کئی مرتبہ جو تحفظات ہیں مرزا جہلمی کے حوالے اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے میں نے تو اس محرم الحرام کے اندر اس کے بارے میں کسی بات کو کوٹ نہیں کیا. وہ اس بات کے اوپر کرتا ہے کہ میرے اوپر آؤٹ آف کنٹیکسٹ باتیں کی جاتی ہیں، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ ہم سے اس بات کو منسوب کرتا ہے جس کا سرے سے میں نے ذکر ہی نہیں کیا. حضرات گرامی قدر، مرزا علی الجہلمی کو اس بات کا چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ تو محرم الحرام کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ میں نے تیرے بارے کے اندر یہ بات کہی، تیرے بارے میں وہ بات کہی. تو ایک واقعہ بھی ثابت کر جو اس کا میں نے تیرے ساتھ نسبت کی ہو. حضرات گرامی قدر، میں نے تیرا ذکر ہی نہیں کیا، میں نے تیرے حوالے سے کوئی آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات ہی نہیں کی، تیرے بارے میں کوئی ایسی بات کا اظہار ہی نہیں کیا، لیکن تو فقط جھوٹی شہرت کو کمانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کہتا ہے. حضرات گرامی قدر، اور پھر پھکی دینے کی بات کرتا ہے. پھر لوگ میرے پاس موجود ہوں میں ان کو سیدھا کر لوں. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے منہ میں زبان ہے، ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس دلائل ہیں، ہمارے پاس براہین ہیں. حضرات گرامی قدر، ہم گنڈا گردی کی دھمکیوں سے گھبرانے والے نہیں. اور مرزا علی الجہلمی کو میں نے کئی مہینے پہلے یہ بات کہی تھی، صحابہ کرام کے گستاخ سامنے آ، میں تیرے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس وقت مباہلے سے فرار کو اختیار کرنے والا مرزا علی الجہلمی آج جیلم میں بیٹھ کر ہمارے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے، بلیم کرتا ہے. حضرات گرامی قدر، یہ حاسد ہے، اخلاق سے گھرا ہوا انسان ہے. عصر حاضر کے لوگوں کے بارے میں جس کا یہ رویہ ہو، اس سے کیوں کر یہ بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے معاملات کے اندر سچائی سے کام لیتا ہو. حضرات گرامی قدر، اس کے پلیٹ فارم کے اوپر اس سے سوال کیا گیا کہ علامہ شہید نے قاتلین حسین کے دفاع کے اندر کتابیں لکھی ہیں. کہ یہ جو صاحب ہیں انہوں نے اپنے خطبہ کے اندر مولا علی علیہ السلام کے دفاع کی بات کی ہے اور حسنین کریمین کے دفاع کی بات کی ہے، جبکہ میرے علم کے مطابق ان کے بزرگوں نے ان کے قاتلین کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑی بڑی ان کے دفاع کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں. میں نے مرزا جہلمی کو کہا تھا حضرت علامہ شہید کی پوری زندگی سے ایک واقعہ ایسا ثابت کر دو
جہاں پر آپ نے حسنین کریمین کی شان کے اندر معمولی سی تنقید کا اظہار کیا ہو، لیکن یہ لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولنے والے، اپنے بارے میں آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات کے اوپر وبیلا کرنے والے اور دوسروں کے اوپر سراسر جھوٹے بہتان لگانے والے، پہلے علامہ شہید کے اوپر قاتلین حسین کی ہم نوائی کا الزام لگایا اور اب میرے بارے میں یہ بات کہی کہ میں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ تیرے بارے میں بات کی ہے، اور تیری حیثیت کیا ہے؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ حضرات گرامی قدر کہتا ہے میں عدالتوں میں آؤں گا، آؤ ہم کو عدالتوں کے اندر کھینچو، ہمیں عدالتوں کے اندر بلاؤ، رب کعبہ کی قسم ہے ہم عدالتوں میں ثابت کریں گے تم کل بھی جھوٹے تھے، تم آج بھی جھوٹے ہو، تم کل بھی جھوٹے رہو گے۔ جو سیدنا صدیق و فاروق، سیدنا عثمان و علی، سیدنا حسنین کریمین اور سیدنا امیر معاویہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا، ہم ایسے شخص کو اپنے جوتے کے تلوے کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتا ہے ہم اس کے بارے میں اشتعال کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر میں حکام بالا سے اور ملک کے اداروں سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، جو شخص دور حاضر کے علماء کا گستاخ ہے، وہ شخص جو ائمہ اور محدثین کا گستاخ ہے، وہ شخص جو صحابہ کرام کا گستاخ ہے، وہ شخص جس کی زبان بے ادبی سے شان رسالت بھی محفوظ نہیں۔ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا، عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے، جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے۔ حضرت رسول اقدس کی شان اقدس کے اندر ایسے لب و لہجے کو اختیار کرتا ہے جو لب و لہجہ کسی مہذب آدمی کے شایان شان نہیں۔ حضرات گرامی قدر ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس کی زبان بندی ہونی چاہیے، اس سے دین کے ابلاغ کے مینڈیٹ کو واپس لینا چاہیے، تاکہ معاشرے کے اندر لوگوں کے ذہن کو پوائزن کرنے والا، لوگوں کے ذہن کو زہر آلود کرنے والا یہ شخص جو ہے اس کے شر و فتنے سے پورے سماج کو بچایا جا سکے۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ اس کی زبان بندی کا مطالبہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہم مانگ ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ صحابہ کرام کے گستاخ جو ہیں وہ ذلیل و رسوا ہوں گے اور صحابہ کرام کا نام ہمیشہ چمکتا اور دمکتا رہے گا۔